نسلی امتیاز کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، کیا کیا پریشانیاں آئیں، آج ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے۔ بظاہر یہ امر ایک معمہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ کیوں کر انسانوں کے کسی دوسرے گروہ کو اپنے سے بالا تر یا اپنے سے حقیر تر سمجھنے لگا تھا۔ اس سوال کا جواب محض ایک لفظ ہے جس میں ہزاروں سال کی تاریخ کا ایک اہم راز پوشیدہ ہے: پروپیگنڈا، پاور کرانے کی کوشش۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں 3M دا ہسٹوریکل ورلڈ۔ تاریخ و تمدن انسان کی زندگی کا پہلا دور اس زمانے کو قرار دیتی ہے جب وہ طرح طرح کی کوششیں کر کے غذا جمع کیا کرتا ہے۔ اسے زراعت بھی اچھی طرح سے نہیں آتی تھی، فطرت سے وہ بہت مرعوب اور خائف تھا، مذہب نے ابھی جنم ہی نہیں لیا تھا اور انسانوں نے اپنے خوف کی تسکین اور انسداد کے لیے من گھڑت تصورات کا ایک سلسلہ قائم کر لیا تھا جن کو وہ جادو کہتے تھے۔ اگر دو جادو کا تجزیہ کیا جائے تو دو اہم تصورات پر اس کی بنیاد ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ایک چیز اپنی مشابہ چیز سے پیدا کرتی ہے یا اپنا اثر ڈالتی ہے، مثلا کثرت اولاد کا اثر فصلوں کے اچھے ہونے پر۔ دوسرا تصور یہ تھا کہ اگر کوئی چیز، دو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے مس کر چکی ہیں تو جدا ہونے کے بعد بھی اور بہت زیادہ فاصلے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کے ناخن یا سر کے بال یا اس کے لباس کا کوئی حصہ جادو میں اس کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جادو کے اس پہلے تصور کو قانون مشابہت اور دوسرے کو قانون اثر معتدی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک تو جادو کے ان تصورات کو بطور نظریوں کے ظاہر کیا گیا ہے، لیکن بہت جلد وحشی انسان نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جادو کو عملی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عملی جادو کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جادوگر، یعنی عملی جادو کی اثباتی صورت، یہ کرو تو اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا۔ نمبر دو، ممانعت، یعنی عملی جادو کی منفی صورت، یہ مت کرو ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ جادو کا نظریہ اتنا آسان تھا اور اتنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا کہ اس حد تک وحشی انسان کو انسدادوں کے خاص طبقے کی چندہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ عملی جادو کی حد بھی غالباً شروع میں ایک پورا قبیلہ یا گروہ مل کر اس قسم کا جادو کرتا ہوگا، مگر رفتہ رفتہ گروہ کے زیادہ تر ہوشیار لوگ اور چالاک لوگوں نے اس میں امتیاز حاصل کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی قابلیت اور برتری ظاہر کرنے کے لیے اس میں طرح طرح کی مشگوفیاں شروع کر دی تھیں۔ جادو کا فن رفتہ رفتہ عوام کے ہاتھوں سے نکل کر خاص کے ہاتھوں میں پہنچ گیا تھا۔ انہیں خاص لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت بھی آ گئی کیونکہ یہ جادو کے امر نہیں، جادوگر اور ممانعت جیسے دو اہم اختیارات پر حاوی ہو گئے تھے۔ جب اس طرح کا ایک طبقہ وحشی قبائل میں وجود میں آنے لگا تو اس نے اپنی قوت باقی رکھنے کے لیے بھی طرح طرح کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ عملی جادو ایک پراسرار طاقت بن گیا جس کے ڈر سے اہل قبائل اپنے یہاں کے جادوگروں کا حکم ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس طرح کے انسانوں کی ابتدائی زندگی کی جمہوریت کی جگہ ایک طرح کی ملوکیت نے لے لی تھی۔ سیاسی ملوکیت کی ابتدا بھی اسی طرح سے ہوئی تھی۔ ایک چالاک اور ہوشیار آدمی قدیم وحشی قبیلے کے بزرگوں کی مجلس کی طاقت کو سلب کر لیتا تھا اور خود مختاری سے قبیلے پر حکومت کرتا تھا۔ وحشی قبائل کے پہلے بادشاہ غالباً جادوگر ہی ہوں گے۔ ان کی جادوگری اور اس سے بڑھ کر ممانعت اختیارات کی حدود سے بڑھ کر تمام امور پر حاوی ہو گئے تھے، لیکن جادو کے علاوہ بادشاہت کے اور بھی راستے تھے۔ بعض ممالک میں بادشاہت یا سرداری جادو سے غیر مطلق بھی ہوگی، لیکن زیادہ تر وحشی قبائل اور سرداروں کا جادوگروں میں کافی تعلق تھا۔ مثلا اب بھی ملایا میں پجاری اور بادشاہ دونوں زرد رنگ ہی استعمال کرتے ہیں، جو شاہی رنگ آیستان سے لے کر ہندوستان تک تمام آریانی زبانیں بولنے والی قوموں کا ایک زمانے میں اعتقاد رہ چکا ہے۔ سردار یا بادشاہ ایسی موفوق الفطرت یا جادو کی طاقت ہے جو اپنی قوت تولید یا اس کے برعکس ضبط تولید سے زمین کو زرخیز بنا سکتے تھے۔
اس طرح اور بہت سے فائدے پہنچا سکتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہولی گریل کے قصے آج تک اس کی تشریح پر مبنی ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ و تمدن کے اس ابتدائی دور میں زیادہ تر بادشاہ پہلے جادوگر تھے۔ اگرچہ آج کے کچھ عرصے کے بعد یہ عمل باقی نہیں رہا اور جو مذہب نے جادو کی جگہ لے لی تھی تو جادوگر بجائے بادشاہ بننے کے پجاری بننے لگے، اور مذہب جو جادو کی جگہ عوام کی زندگی پر حاوی ہو چکا تھا اس کے علمدار بن گئے تھے۔ اسی زمانے میں دینوی حکومت اور دینوی حکومت نے اپنے آپ پر اثرات اور حدود کو متعین کر لیا تھا، جو جہاں تک ہو سکا ان کو تعاون کرنے کی کوشش بھی کر لی تھی۔ یہ رسم تاریخی زمانے تک بلکہ آج تک بھی باقی ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں برہمن اور چھتری طبقوں کا بھی تعلق، اور اس طرح قرون وسطیٰ کے یورپ میں پوپ اور مقدس سلطنت کے شہنشاہ کا تعلق اسی اصول کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ جادوگر بادشاہوں یا جادوگروں سرداروں کے طبقے نے اپنی طاقت باقی رکھنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں شروع کر دیں، جن میں سے ایک کا ہمارے نفس مضمون سے گہرا تعلق تھا۔ ان جادوگر بادشاہوں نے اس کی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ میں ایک طرح کا بنیادی امتیاز ظاہر کریں، جس کی وجہ سے وہ اپنے محکوموں کو بلند و برتر معلوم ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو الواحی صفات کا مرکز اور اس کے باعث عام لوگوں سے ممتاز ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیوتا عام طور پر انسانوں کے مشابہ ہی سمجھے جاتے تھے، اور انسانوں ہی کی کمزوریاں اور قوتیں کئی گنا مبالغے اور ساتھ دیوتاؤں سے منسوب کی جاتی تھیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا کے زمانے میں انسانوں اور دیوتاؤں میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ وحشی قبائل کا جادوگر بادشاہ بھی اپنی رعایا کے لیے ایک طرح کا دیوتا ہی ہوتا تھا۔ جادوگر بادشاہ جب دیوتا بننے کا دعویٰ کرتا تو اس کی دو صورتیں ہوتی۔ نمبر 1، عارضی صورت۔ اس صورت میں دیوتا کی روح کچھ عرصے کے لیے اس کے جسم میں حلول کر جاتی اور اس کو علم الغیب ہوتا تھا۔ اور نمبر 2، مستقل صورت۔ اس صورت میں دیوتا مستقل طور پر ایک انسانی جسم میں سما جاتا، اور انسان نما خدا کا یہ فرض ہوتا کہ وہ معجزے دکھا کر اپنی الواحیت کا ثبوت دیتا۔ بعض اوقات دیوتا کی روح انسانی جسم کے مرنے کے بعد کسی دوسری انسانی روح میں منتقل ہو جاتی۔ بہرحال تمدن انسانی کے اس ابتدائی دور میں جادوگر بادشاہ یا ایسا بادشاہ جو دیوتا بھی تھا اپنی الواحی خصوصیات کی وجہ سے عوام الناس سے ممتاز سمجھا جاتا۔ وہ دیوتا کی اولاد تو نہیں کہلاتا تھا بلکہ خود دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ابھی تک نسل کا تصور انسان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ غالباً انسان ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھتے پایا تھا کہ اختلاط جنسی اور استقرار حمل میں کوئی تعلق ہے یا باپ کا بچی کی پیدائش میں کوئی حصہ ہے۔ حکومت مادری اس عہد کی پیداوار ہے۔ اس کا اثر ابھی تک دنیا کے بہت سے حصوں پر باقی ہے۔ جنوبی ہند کے بعض ریاستوں میں ابھی تک یہی طرز عمل جاری ہے۔ ماموں کا وارث بھانجا ہے، باپ کا وارث بیٹا نہیں ہوتا، جائیداد ماں سے بیٹے کو میراث میں ملتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بھانجے کو اس کی بہن یعنی اپنی ماں سے۔ ظاہر ہے کہ اس تمدن میں امتیاز نسلی کی زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ دیوتا یا بادشاہ سردار کی عظمت کی نشانی محض اس کی الواحیت یا اس کی معکوف الفطرت طاقت ہوگی۔ چنانچہ نسل کا مدار عورت پر تھا، اس لیے اکثر یہ بھی ہوتا کہ بادشاہ غیر قوم کے ہوتے تھے۔ لیکن اس تمام عرصے میں انسان برابر ترقی کر رہا تھا۔ جہاں جہاں جغرافیائی حالات اور قدرتی حالات نے اس کی مساعدت کی، اس نے فطرت کا اپنے دست بازو سے مقابلہ کیا۔ ایک طرف تو اس نے اپنی حفاظت اور اپنے کام کاج کے لیے پتھر اور پھر دھاتو سے اوزار بنائے، اور دوسری طرف فہیم مشاہدے سے اس نے زراعت کے قوانین بھی سمجھے اور سیکھے، اور مشاہدے ہی سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنسی اختلاط اور حمل و تولید میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آخرکار اس راز کے معلوم ہو جانے پر اس کا معاشرتی نظام بدل گیا۔ حکومت مادری کی جگہ حکومت پذیری نے آہستہ آہستہ سطح لینی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی نسل کا احساس شروع ہو گیا تھا۔ انسانی تمدن غذا مہیا کرنے کی منزل سے گزر کر غذا پیدا کرنے کی منزل میں قدم رکھ لیا تھا، اور انسان نے مستقل مزاجی سے آباد
ہونا بھی شروع کر دیا۔ دنیا کے تمام ابتدائی تمدنوں میں خواہ وہ ایک دوسرے سے جغرافیائی اعتبار سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، ان میں ایک چیز تو مشترک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان سب کی بنیاد زراعت اور آبپاشی پر ہی تھی۔ لیکن اس تمام عرصے میں انسان برابر ترقی کر رہا تھا، لیکن اس زمانے میں چند در چند وجود سے محض جادو کے کمالات پر اس قسم کے مفروضات سے بادشاہ کا رعب و داب اس کی طاقت قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عرصے میں مذہب وجود میں آ چکا تھا اور جادوگر بدل کر پجاری بننے لگے۔ جہاں کہیں مذہب نے ابھی تک نشوونما ہی نہیں پائی تھی، وہاں بھی باپ کی گوشہ گمنامی سے نکل کر قابل توقیر بن گیا تھا۔ وحشی انسان عورتوں کے لالچ میں باپ کو قتل کر دیتا تھا۔ ممکن ہے اس کا کفارہ سمجھ کر وہ باپ کی توقیر کرتا۔ تمدن کے اس دوسرے دور میں انسان نے اپنے باپ پر فخر کرنا شروع کیا، تو بادشاہوں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو دیوتا کا بیٹا یا دیوتا کی اولاد ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قدیم اسکینڈینیویا کے بادشاہ، جو ساتھ ہی ساتھ مہا پجاری بھی ہوتے تھے، اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ فریجا کی اولاد سے ہیں، جو شمالی دیو مالا اور مذہب میں سب سے بڑی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ فرانا اپنے آپ کو سورج دیوتا کی اولاد کہتے تھے اور خود کو دیوتا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح راجپوتوں میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کے حالات سے ہمارے ناظرین واقف ہی ہوں گے۔ ان شاہی خاندانوں کو جو اس طرح دیوتاؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک نشان امتیازی ہوتا تھا جو ان کو متعلقہ دیوی یا دیوتا سے منسوب کرتا تھا۔ نشان عموماً کسی جانور کی تصویر تھا، یا مثلاً بینڈیلا، شیر، عقاب یا اسی طرح کا کوئی اور جانور یا پرندہ۔ مہابھارت میں اس قسم کی نشانیوں کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ المختصر یہ بادشاہ جو دیوتاؤں کی اولاد ہونے کے مدعی تھے، ایسی رعایا پر حکومت کرتے تھے جو دنیا کے سرسبز و شاداب خطوں میں یا سونے کی کانوں کے پاس اطمینان اور فراغت کے ساتھ زراعت، کانکنی، آبپاشی اور صنعت میں مصروف تھی۔ دیوتاؤں کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنی رعایا سے ہر طرح سے ممتاز تھے۔ اپنی آدمزاد رعایا پر ان کی فوقیت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ نسل میں کہیں زیادہ برتر سمجھے جاتے تھے۔ ایشیا میں بادشاہ کے ذل اللہ ہونے کی تصور اور یورپ میں بادشاہ کے حق خداوندی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ شاہی خاندان عوام الناس سے الگ ہو کے ایک جداگانہ ذات بن گئے اور آبادی دو ذاتوں میں تقسیم ہو گئی۔ شاہی گھرانے اور عوام الناس، یہ دو ذاتیں اونچی ذات اور نیچی ذات معاشی نقطہ نظر سے بھی ایک دوسرے سے ممتاز تھیں، اور ان میں سب سے پہلے کی بنیاد دوسرے کی محنت اور خدمت پر تھی۔ مصر کی روح پرواز کر کے آسمان پر چلی جاتی، لیکن ان کے محکوموں کی روحیں زمین کے نیچے چلی جاتی۔ اس طرح تمدن کے اس دور میں جب انسان فارغ البال گروہ زراعت اور صنعت برت رہے تھے اور زرخیز دریاؤں کی وادیوں میں کاشت کرتے، یا امریکہ اور جنوبی افریقہ، وسط اور مغربی ایشیا اور ہندوستان کی سونے کی کانیں کھود رہے تھے، اس طرح وہ نسل کے ایک فرضی تصور کے عادی ہو چکے تھے۔ یہ تصور ان کے حکمران بادشاہوں اور سرداروں کا عائد کیا ہوا تھا، جو خود کو دیوتاؤں کی اولاد اور عوام الناس کو آدمزاد اور اپنے سے کم تر قرار دیتے تھے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، نسلی امتیاز کی ابتدا کیسے شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبائیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کن کن مراحل سے گزر کر اس ترقی کے دور تک پہنچا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔